رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ تو پچھلے درس کے اندر ہم نے تخریج قرن الثامن الہجری کی 8ویں صدی ہجری کے اندر تخریج کیسی تھی اور کن کن علماء نے تخریج پر کام کیا۔ اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں قرن التاسع کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے چند علماء کا ہم ذکر کریں گے یہاں پر جنہوں نے تخریج پر کام کیا۔ قرن التاسع کے اندر محمد بن ابراہیم المناوی رحمہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ محمد بن ابراہیم المناوی رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے مصابیح السنہ امام بغوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مصابیح السنہ، جو کہ آپ لوگ رابعہ کے اندر پڑھے ہیں مشکات المصابیح، وہی مصابیح، اسی کی حدیثوں کو تخریج کیے ہیں کون؟ امام محمد بن ابراہیم المناوی رحمہ اللہ، اور کتاب کا نام رکھے ہیں کشف المناحج والتناقیح فی تخریج احادیث المصابیح۔ تو اس میں کتاب کے اندر لکھا ہے المناحج والتناقیح، تو اصل کتاب کا نام ہے کشف المناحج والتناقیح فی تخریج احادیث المصابیح۔ اس کے بعد امام عمر بن علی الملقن کی طرف لوٹتے ہیں، جن کی وفات 804 ہجری کے اندر ہوئی، جو کہ 9ویں ہجری کے ہیں۔ انہوں نے بھی تخریج پر کام کیا اور تخریج کی 2 کتابیں لکھی، البدر المنیر فی تخریج الاحادیث الشرح الکبیر۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے ان کی خلاصۃ البدر المنیر، خلاصۃ البدر المنیر۔ یہ جو پہلی کتاب ہے اسی کی یہ دوسری کتاب کیا ہے؟ مختصر ہے۔ اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں امام عراقی رحمہ اللہ کی طرف، جن کی وفات 806 ہجری کے اندر ہوئی، ابو الفضل عبد الرحیم بن الحصیر العراقی۔ انہوں نے بھی تخریج پر کام کیا اور انہوں نے تخریج کے تعلق سے 2 کتابیں لکھی۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب جو الاحیاء ہے اس کی احادیثوں کی تخریج کی، کتاب کا نام رکھا اخبار الاحیاء فی احادیث الاحیاء۔ کتاب کا نام کیا رکھا؟ اخبار الاحیاء فی احادیث الاحیاء۔ اس کے بعد ان کی دوسری کتاب ہے المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار، المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار۔ اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی طرف، جن کی وفات 852 ہجری کے اندر ہوئی، اور انہوں نے تخریج پہ جو کام کیا ان کی 5 کتابیں تخریج کی ہیں۔ پہلی کتاب ہے التلخیص الحبیر، التلخیص الحبیر۔ امام ابن ملقن رحمہ اللہ کی جو کتاب تھی البدر المنیر، اسی کا امام رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے۔ اسی کا کیا کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے، اسی کا اختصار کیا ہے، اور کتاب کا نام رکھا التلخیص الحبیر۔ اس کے بعد امام ابن حجر رحمہ اللہ کی تخریج کی دوسری کتاب ہے، وہ ہے الکافی الشاف تخریج احادیث الکشاف۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا امام زیل کے کل کے درس میں، امام زیلعی رحمہ اللہ کی کتاب تخریج کی جو کہ 8ویں صدی ہجری کی ہے۔ امام زیلعی رحمہ اللہ انہوں نے کشاف، زمخشری کی جو تفسیر ہے تفسیر الکشاف، اس کی حدیث کی تخریج کی تھی، تخریج الاحادیث والآثار الواردہ فی تفسیر الکشاف۔ تو جو امام زیلعی رحمہ اللہ نے کام کیا تھا، تخریج کی تھی، اسی کتاب پر جو تخریج الاحادیث والآثار الواردہ فی تفسیر الکشاف ہے، اسی پر کتاب پر کام کرتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب کا نام رکھا الکافی الشافی تخریج احادیث الکشافی۔ اس کے بعد امام ابن حجر رحمہ اللہ کی تخریج کی جو چوتھی کتاب ہے وہ ہے الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ۔ جو امام زیلعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نصب الرایہ، جو ہم کل پڑھے تھے، امام زیلعی رحمہ اللہ جو کہ مرغی نانی کی الہدایہ ہے،
اس کتاب کی احادیث کی تخریج کی تھی، نام رکھا تھا نصب الرایا فی تخریج احادیث الہدایہ۔ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اسی کتاب کو اختصار کیا ہے اور اس کتاب کی احادیث کو تخریج کیا اور اس کا نام رکھا ہے الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ۔ اس کے بعد امام ابن حجر رحمہ اللہ کی جو چوتھی کتاب ہے وہ ہے نتائج الافکار بتخریج احادیث الاذکار۔ اذکار کس کی ہے؟ نووی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اذکار، اس کی حدیثوں کی تخریج کی ہے۔ اس کے بعد ہے موافقۃ الخبر الخبر، موافقۃ الخبر الخبر، یہ جو امام حاجب رحمہ اللہ کی مختصر الکبیر ہے اسی کی احادیثوں کی تخریج کی ہے، اسی کی حدیثوں کی تخریج کی ہے۔ تو یہ تھے چند علماء سن 90 ہجری کے اندر جنہوں نے تخریج پر کام کیا، تخریج کی کتابوں کو لکھا۔ اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں 10ویں صدی ہجری کی طرف، کن کن علماء نے تخریج پر کام کیا اور حدیثوں کی کتابوں کو لکھا۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے امام عبد الرحمن السخاوی رحمہ اللہ، محمد بن عبد الرحمن السخاوی رحمہ اللہ، جن کی وفات 902 ہجری کے اندر ہوئی، انہوں نے تخریج کی 2 کتابیں لکھی، تخریج و احادیث العادلین، پہلی کون سی ہے؟ تخریج و احادیث العادلین، اور دوسری کتاب ہے تخریج کی تخریج الاربعین السلمیہ۔ عبد الرحمن السلمی کی کتاب ہے، تصوف کے اندر انہوں نے لکھی تھی، اور اسی کی اربعین السلمیہ، اسی کی امام سخاوی رحمہ اللہ نے اسی کی حدیثوں کی تخریج کی۔ اس کے بعد جو دوسرے ہیں جو کہ 10ویں صدی ہجری کے عالم ہیں اور انہوں نے تخریج پر کام کیا، وہ کون ہے؟ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، جن کی وفات 911 ہجری کے اندر ہوئی، اور انہوں نے تخریج پر بہت سارے کام کیے، بہت ساری کتابوں کی تخریج کی۔ انہیں میں سے چند کتابوں کا نام تخریج العنایہ فی تخریج الکفایہ، پہلی کتاب ان کی کیا ہے؟ تخریج العنایہ فی تخریج الکفایہ۔ الکفایہ جو ہے وہ سہیلی کی ہے، جو کہ فقہ کے اندر، فقہ شافعی کے اندر ہے، اس کتاب کو انہوں نے کیا کی؟ تخریج کی۔ اس کے بعد ہے تخریج و احادیث شرح المواقف، جو علم کلام کے اندر مواقف ایجی رحمہ اللہ، ایجی کی کتاب ہے، مواقف جو ہے ایجی کی ہے، جو علم الکلام کے اندر ہے، اس کی کتاب کو ان کی کتاب کی حدیثوں کو کس نے تخریج کی؟ امام سیوطی رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد ہے تخریج و احادیث المعطا، امام مالک رحمہ اللہ کی جو معطا ہے ان کی حدیثوں کو تخریج کی، کس نے کی؟ امام سیوطی رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد ہے جو مرغی رانی کی کتاب ہے الہدایہ، فقہ حنفی کے اندر ہے، ان کی کتاب کی احادیث کی تخریج کی امام سیوطی رحمہ اللہ نے، کتاب کا نام رکھا العنایہ فی تخریج احادیث الہدایہ۔ تو یہ تھی چند کتابیں امام سیوطی رحمہ اللہ کی جو کہ تخریج کے تعلق سے ہیں، جو کہ 10ویں صدی ہجری کے اندر ہیں اور انہوں نے 10ویں صدی ہجری کے اندر تخریج پر کام کیا۔ اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں 11ویں صدی ہجری کی طرف۔ 11ویں صدی ہجری کے اندر کون ہے جنہوں نے تخریج پر کام کیا اور تخریج کی کون سی کتابوں کو لکھی؟ تو اس کے اندر ہے امام عبدالرؤف المناوی رحمہ اللہ، جن کی وفات 1031 کے اندر ہوئی، اور انہوں نے تخریج کی کتاب لکھی الفتح السماوی فی تخریج احادیث القاضی البیضاوی۔ امام قاضی بیضاوی کی جو کتاب ہے انہوں نے، امام مناوی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب کی تخریج کی اور کتاب کا نام رکھا الفتح السماوی بتخریج احادیث القاضی البیضاوی۔ اور اسی طریقے سے 11ویں صدی ہجری کے اندر ہے عبد القادر البغدادی، جنہوں نے کتابوں کی تخریج کی 2 کتابیں لکھی۔ پہلی کتاب ہے تخریج الاحادیث والآثار التي وردت فی شرح الکفایہ فی شرح الکافیہ، الکافیہ جو نحو میں ہے، فن نحو کے اندر ہے، اور ابن حاجب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اسی کی انہوں نے جو شرح تھی اس کی کتاب کی انہوں نے تخریج کی۔ اور دوسری کتاب ہے ان کی تخریج الاحادیث الواقعہ فی التحفۃ الوردیہ، عمر الوردی کی جو کتاب ہے تحفہ الوردیہ،
کی حدیثوں کی تخریج کی۔ اس کے بعد 12ویں صدی ہجری کے اندر آتے ہیں، اور 12ویں صدی ہجری کے اندر جو تخریج تھی، تخریج پر جنہوں نے کام کیا ہے وہ ہے ابو عبداللہ محمد بن حسن ابن حماد، جن کی وفات 1175 ہجری کے اندر ہوئی، اور انہوں نے تخریج پر 2 کتابیں لکھی۔ پہلی کتاب ہے تحفۃ الراوی فی تخریج احادیث البیضاوی، تحفۃ الراوی فی تخریج احادیث البیضاوی، اور دوسری کتاب ان کی ہے التنقید والافادہ فی تخریج احادیث خاتمۃ سفر السعادہ۔ یہ ہے امام ابن محمد بن حسن ابن حماد کی دوسری کتاب جو انہوں نے تخریج کی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ التنقید والافادہ فی تخریج احادیث خاتمۃ سفر السعادہ۔ تو یہ تھی سن 12 ہجری تک تخریج، اور تخریج پر علماء نے کام کیا۔ اس کے بعد بہت سارے علماء آتے ہیں جنہوں نے تخریج پر کام کیا۔ شیخ شعیب ارناؤوط جو بھی عصر حاضر کے تھے، ابھی جلدی ان کا انتقال ہوا، اور اسی طریقے سے امام البانی رحمہ اللہ جن کی وفات 1420 ہجری کے اندر ہوئی ہے، انہوں نے بھی بہت ساری کتابوں کی تخریج کی۔ سنن اربع کی تمام احادیثوں کو چھاڑ کر کے، یعنی سنن صحیح سنن اربع، صحیح سنن ابی داؤد، صحیح سنن صحیح جامع ترمذی، صحیح سنن نسائی، صحیح سنن ابن ماجہ، اور ضعیف ابو داؤد، ضعیف سنن جامع ترمذی، ضعیف سنن نسائی، ضعیف سنن ابن ماجہ، یعنی اس طریقے سے حدیث کی کتابوں کی تخریج کی، اور تمام حدیثوں کو چھاڑ کر کے الگ کیا۔ تو یہ تھی تخریج ہمارے دور تک، جس کا ہم نے دراسہ کیا۔ اب انشاءاللہ اگلے درس کے اندر تخریج کے طریقے کون کون سے ہیں، کن کن طریقوں سے تخریج کی جاتی ہے، ان کا ہم دراسہ کریں گے، اور اس کے بعد تخریج کے طرق کو پڑھیں گے، اور کون کون سی کتابیں مفید ہیں، یا کون کون سی کتابوں کے ذریعے ہم تخریج کے کس طریقے میں کون سی کتابیں ہم استعمال کریں گے، ان تمام چیزوں کا ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اور آج کا درس بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔